آڑے نہیں آئیں گے، ہم تمہارا ہاتھ سل نہیں کریں گے، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ آسمان البتہ پھر وہ جو یوم طائف کی جو فریاد ہے حضور کی زبان پر جو آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو لوگوں میں رسوائی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ یوم طائف کا نقشہ تو اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا نبی سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، اور طائف کی گلیاں، اور نقشہ وہ ہے جیسے یہاں کوئی آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب یا دیوانہ قسم کا آ جائے اور بچے جو ہیں وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور پتھر بھی مار رہے ہیں، یہ نقشہ ہے عالم واقعہ میں۔ ساتھ بھی صرف حضرت زید تھے، زید ابن حارثہ، وہ ایک طرف سے آڑ بنتے تھے تو دوسری طرف سے پتھر آ رہے ہیں، ادھر سے بچاتے تھے حضور کو تو ادھر سے پتھر آ رہے ہیں۔ پائے مبارک لہو لہان۔ اس وقت وہ جب فریاد زبان پر آئی ہے اور پھر فرشتہ بھیجا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ ملک الجبال حاضر ہے، حکم دیجئے، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین یہ طائف کی وادی ہے انہیں ٹکرا دیا جائے، سرما بنا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں ابو جہل کے بھی دو واقعات آتے ہیں سیرت میں۔ اب ظاہر بات ہے سیرت اس طور سے ریکارڈڈ نہیں ہے کہ کون سا واقعہ کس سن کا ہے، واقعات ہیں جمع ہو گئے، خاص طور پہ مکی دور میں۔ مدنی دور میں آ کر تو آپ کو سن وار واقعات مل جاتے ہیں، لیکن جو مکی دور ہے اس میں اس طریقے سے جو اس کا کرونالوجیکل آرڈر ہے وہ واضح نہیں ہے۔ دو واقعات آتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ ابو جہل نے حضور کی گردن مبارک میں اپنی چادر کو بل دے کر پھندا بنا کر ڈالا ہے اور کھینچا ہے، جس سے آنکھیں ابل گئی۔ لیکن ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ آگے بڑھا ہے حضور کے خلاف گستاخی کرنے کو اور دست درازی کرنے کو، اور پھر یہ کہ ایک دم پیچھے ہٹ کے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ اس کی چوپال تو تھی، ہمیشہ آباد رہتی تھی، بہت سے لوگ اس کے حوارین بیٹھے رہتے تھے، چلا تھا بڑے وہ وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ آج میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور زیادتی کروں، لیکن وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ پوچھا گیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد کے مابین آگ کی ایک خندق دیکھی ہے جس میں پروں والی کوئی مخلوق تھی اور مجھ پر جھپٹ پڑنا چاہتی تھی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آئے گا جو آگے چل کے سورہ علق میں آنے والی ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ، بلا لے یہ اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وہ آگ کی خندق اور اس میں پروں والی مخلوق، اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے کہ جیسے میری تکہ بوتی کر دیں گے، تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ تو یہ نقشہ جو حل کیا گیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن 10 کے بعد کا ہے جبکہ پروٹیکشن ہو گئی۔ وہی اس کے بعد وہ واقعات بھی ہیں کہ حضور یعنی سفر ہجرت پر روانہ ہوئے ہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکا، گھر سے نکلے ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکے، اور آپ غار میں ہیں اور وہاں بھی حالانکہ پہنچ گئے غار کے دہانے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا ہے۔ سراقہ ابن مالک کے جو گھوڑے کے پاؤں ہیں اگلے، وہ 2 مرتبہ جو ہیں وہ ریت کے اندر دھس گئے۔ تو ایک اسپیشل پروٹیکشن سن 10 کے بعد اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن واقعہ طائف سے قبل تک گویا کہ اللہ نے حوالے کیے ہوا تھا۔ اسی لیے الفاظ اس دعا میں یہ لا من تکلونی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں اس کے۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں وہ مضمون آ رہا ہے، اس کیفیت میں ظاہر بات ہے کہ کبھی تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شواہد نہیں ہے کہ حضور کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو، یعنی سیرت کی روایات کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات پر بین السطور یہ مضمون موجود ہے کہ جیسے حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اب ان کا حساب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ انہوں نے تو اپنا خبث باطن ظاہر کر دیا، خباثت پوری طرح کھل کر آ چکی، کیسے کیسے میرے ان جانثاروں کے اوپر سختیاں انہوں نے جو ہے وہ توڑی ہیں، اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی؟
اور بعض مواقع پر جیسے سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں۔ یہ ہماری اپنی حکمت کے تحت ہوگا کہ ہم کب تک انہیں ڈھیل دیتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ بچ نکلیں گے، معاذ اللہ۔ جس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ مچھلی کا شکار کر رہے ہو تو اگر کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پھنس گیا، اب آپ ڈور ڈھیلی چھوڑتے ہیں، آپ کو پورا پتا ہے، یقین ہے کہ کہاں جائے گی اب مچھلی، وہ تو کانٹے کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر جب پکڑ آئے گی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ڈھیل دیں گے۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کب تک ان کے لیے مہلت ہے، کب تک ڈھیل ہے۔ اسی مہلت میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ مضامین وہ ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جا کر واضح ہوئے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ یہ بالکل نٹ شیل میں ہے۔ یہ تمام مضامین گویا کہ اس ایک آیت میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ دو آیات کے اندر یہ مضمون آ گیا ہے، یہی مضامین آئے ہیں، اس میں ہماری حکمت ہے، اسی سے تو جوہر نمایاں ہوں گے۔ مجھے ابھی وہ جگر کا شعر یاد آ رہا ہے، بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں۔ یہ تو در حقیقت جوہر نمایاں ہو رہے ہیں ہمارے جانثاروں کے، کس کا کیا مقام ہے، کس میں کتنا صبر ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہوز ہو، پتہ کیسے چلے گا؟ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو پتہ کیا چلے؟ امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے، یہ ڈسٹنکشن لے گیا، یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا، یہ فیل ہو گیا۔ امتحان ہی نہ ہو تو کیا پتہ چلے گا ہوز ہو، کون کیا ہے، کس کا کیا مقام ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے جوہر نمایاں کرنے ہیں تاکہ بات واضح ہو ان کا جو ہے۔ دوسرے یہ، اگر کہیں کوئی کھوٹ لگا ہوا ہو کہیں بالفرض، تو ظاہر بات ہے کہ آپ سونا جو ہے اگر اس میں کوئی کھوٹ ہے کٹھالی میں ڈالتے ہیں، تپاتے ہیں، تبھی تو زر خالص بن کر نکلے گا۔ یہ ان کی تربیت کا ذریعہ ہے، صحابہ کرام کی تربیت۔ وہ جو اکبر الہآبادی کا شعر میں نے بارہا پڑھا ہے، وہ منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں، کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد تعمیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ایک ایک اینٹ پختہ نہ ہو، پوری طرح بھٹی کے اندر تپائی نہ گئی ہو، تعمیر کیسے پختہ ہوگی؟ تو ہماری حکمتیں، ہماری بھی تدبیر ہے، ہماری بھی چال ہے، ہماری بھی حکمتیں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یقیناً یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے، اس تعذیب کے ذریعے سے ان کا حوصلہ، ان کی قوت ارادی ختم کر دیں گے، ہم ان کو کفر کی طرف واپس لے آئیں گے، ہم انہیں دامن محمدی سے جو جس طرح وابستہ ہیں انہیں ہم مجبور کر دیں گے کہ اس سے دستبردار ہو جائیں اور چھوڑ کر آ جائیں، مرتد ہو جائیں، لوٹ آئیں۔ یہ ان کے سامنے ہے نقشہ، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں نوٹ کیجئے، میں نے منہج انقلاب نبوی میں اس بات کو، یہ نقطہ بہت اہم ہے، بہت لطیف نقطہ ہے۔ جتنی یہ سختی ہو رہی تھی صحابہ کرام پر، اتنا ہی رائے عامہ ان کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں معاشرے کے اندر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کمٹمنٹ ادھر یا کمٹمنٹ ادھر، کمیٹڈ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کفر کے ساتھ بھی گہری کمٹمنٹ والے تو وہاں کے وہی چودھری سردار ان کے وہی تھے، جاگیردار اور ان کے جو سرمایہ دار تھے صرف وہی تھے، عام لوگوں کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یہ تو تھے ہی مٹھی بھر جو ایمان اور اسلام اور توحید کے ساتھ کمیٹڈ ہے، باقی جو تھے وہ تو سائلنٹ میجورٹی ہے۔ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی نہیں ہوتی، بہری نہیں ہوتی، اس میں جرت نہیں ہوتی کہ بات کر سکے، لیکن دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بلال کو کیوں مارا گیا؟ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، کیا کیا اس نے؟ اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، صحیح وقت پر کام دیتا ہے، صحیح اس کی جو ہے معاوضہ جو ہے صحیح اجرت لیتا ہے، بہت خوش اخلاق ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اور جب جواب ملتا ہے صرف اس لیے کہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ، یہ جرم ہے۔ اس جرم کی پاداش، اور یہ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ سائلنٹ میجورٹی اندر ہی اندر سوے کر رہی ہے،
وہ اب اس کا رخ ہو رہا ہے، ہمدردیاں ہو رہی ہیں اندر ہی اندر مسلمانوں کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، کہ بدر میں یہ جو 1000 گئے تھے یہ اندر سے کھوکھلے تھے۔ ان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بہترین لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، محمد سے بہتر کون ہوگا کردار میں اور شخصیت میں، ابو بکر، یہ لوگ، یہ تو ہمارا، یوں سمجھیے کہ ہمارا اصل جو ہے اثاثہ، ہمارا حاصل، ہمارا اصل سرمایہ۔ اور اپنے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ابو جہل کا کردار کیا ہے اور ابو لہب کا کردار کیا ہے اور فلاں کا کردار کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طاقت ہوتی، ضرب کاری اس کی ہوتی ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے۔ جس کو یقین نہیں ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کی ضرب کاری نہیں ہوتی، وہ نیم دلی کے ساتھ حملہ کرے گا، ضرب لگائے گا تو نیم دلی کے ساتھ۔ یہاں بھی مجھے وہ جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ مجھے بہرحال وہ شعر اب یاد نہیں آ رہا ہے، میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ اب یہ وار بھرپور نہیں پڑ رہے تھے، ان کے اس لیے نہیں پڑ رہے تھے کہ اندر سے کھوکھلے تھے، اندر انہیں اپنے صداقت کا اور اپنے موقف کی سچائی کا یقین نہیں تھا، بلکہ اکثر و بیشتر تو وہ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ بہتر لوگ وہ ہیں، صحیح موقف ان کا ہے۔ تو یہ ہے، نوٹ کیجئے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی سی چال چل رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے یہ حق کا راستہ روک لیں گے، یہ لوگوں کو برگشتہ کر دیں گے اس دین سے، توحید سے، اور دامن محمدی سے اپنا رشتہ منقطع کرنے پر آمادہ کر لیں گے۔ نہیں، ہماری اپنی چال ہے، ہماری اپنی حکمتیں ہیں، ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی سے ان کا جو ہے اصل جوہر نمایاں ہو رہا ہے۔ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احسان ہوتے ہیں۔ یہ تو احسان ہو رہا ہے ان پر، ان کے اندر اور پختگی آ رہی ہے، وہ گویا کہ زر خالص بن کر اس کوٹھالی میں سے نکلیں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے غور کیجئے، ایک ہی مادے سے دو ابواب سے فعل امر آ رہا ہے دہرا کر۔ مہل، محل کے معنی مہلت، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مہلت، محل اصل تو وہی ہے، میم ہا اور لام۔ مہلت دیجئے ان کو، فمہل الکافرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دیجئے ان کافروں کو، امہلہم، مہلت دیجئے ان کو، رویدہ، تھوڑی سی، تھوڑی دیر کے لیے۔ اس میں جو زور میں نے اس قدر دیا، کیوں دیا؟ کہ محسوس ہو کہ یہ دو مرتبہ اس فعل کو لا کر فعل امر کو فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس سے واقعتاً اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ بات نہ آئی ہو، عام مسلمانوں کے دل میں آئی ہو۔ بہت سی باتیں قرآن مجید میں حضور سے مخاطب ہو کر اصلاً مسلمانوں سے کہی جاتی ہیں، یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے، لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں، اس کے بین السطور یہ موجود ہے کہ وہ تعذیب المسلمین، وہ سختیاں جو مسلمانوں کے اوپر جو ہیں وہ توڑی جا رہی تھی، وہ مصائب کے پہاڑ جو ان کے اوپر آ گئے تھے، اس میں ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ اب ان کا حساب چکا دیا جانا چاہیے، ان کا خوب سے باطن ظاہر ہو چکا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے سورہ مریم کی آیت آپ کو سنائی ہے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان کے لیے ذرا جلدی نہ کیجئے، یہ آیت نمبر 84 ہے سورہ مریم کی، جلدی نہ کیجئے، ان کو مہلت دیجئے۔ یہاں پر براہ راست حضور سے، یا یہ کہ حضور کی وساطت سے صحابہ کرام سے دیا جائے، جلدی نہ مچاؤ۔ اور وہ واقعہ میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں، حضرت خباب بن الارت، وہی صحابی کے جو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے تھے، وہی ہیں جو راوی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے سختیاں، یہ مسائل، تو کیا آپ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کی طرف سے نصرت آئے، مدد آئے، ان پر عذاب آئے، ان کے ہاتھ جو ہے ٹوٹے، یہ جس طریقے سے کوڑے برسا رہے ہیں بلال کے اوپر اور دوسرے صحابہ کے اوپر، اور جس طرح جنہوں نے ہلاک کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے حضرت سمیہ کو بھی اور حضرت یاسر کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو اس پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، الفاظ یہ ہیں کہ آپ اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر
اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ جب آ کر ہم نے عرض کیا حاضر ہو کر کہ حضور کیا آپ ہمارے لیے مدد کی درخواست نہیں کرتے، تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس کوچے میں، اس وادی میں، ایمان کی وادی میں، ان کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک ہوا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ زمین میں گڑھا کھود کر کسی شخص کو لا کر آدھا دھڑ اس کا جو ہے گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر سر پر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے کھرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگ کی کھائیاں اور خندقیں جلا کر اور ان کے اندر ان کو زندہ جلا دیا جاتا۔ خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ دین جو ہے غالب ہو جائے گا، اللہ کا دین، اللہ کا قانون نافذ ہوگا، امن و امان ہوگا، وہ سب ہوگا۔ لیکن ابھی یہ ابتلا کا دور ہے، ابھی امتحان کا دور ہے، ابھی آزمائش کا دور ہے، ابھی صبر کرنا ہوگا، ابھی جھیلنا ہوگا، ابھی برداشت کرنا ہوگا۔ وہی بات ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، تمہیل اور امہال دونوں، باب تفعیل بھی باب افعال بھی دونوں جمع کر دیے گئے۔ یہ تاکید ہے، در حقیقت تاکید کا اسلوب ہے۔ تو مہلت دیجئے، مہلت دیتے رہیے۔ اگر تمہیل باب تفعیل کا اگر ہم ترجمانی کرنا چاہیں گے تو مہلت دیتے رہیے، ان کافروں کو مہلت دیجئے۔ رویدہ، یہ رویدہ کا لفظ بنا ہے، اس میں تصغیر ہے۔ یہ رعد کا مادہ آتا ہے آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے، آہستہ آہستہ چلنا۔ رعدت الریح یعنی ہوا جو ہے اب آہستہ آہستہ چلنے لگی، وہ جھکڑ ختم ہو گیا، اب جو ہے بڑی نرم روی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، رعدت الریح۔ اسی معنی میں رویدہ، تھوڑا سا یہ کچھ وقت ہے، بس جلدی ہی یہ کٹھن مرحلہ گزر جائے گا، لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ان کی رسی دراز کریں گے، اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے یہ نوٹ کیجئے گا۔ اگرچہ اب ہمارا یہ درس جو ہے تقریباً 2 ماہ جو ہے معطل رہے گا، اس لیے کہ اس وقت آپ اب ماہ شعبان میں بیٹھے ہیں، یہ جو پہلی شب ہے شعبان کی ہے۔ اگلا ہفتہ جو ہے ہمارا اس میں جو ہے سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، پھر ایک درمیان میں ہفتہ آئے گا، پھر وہ ہمارے جو ہے محاضرات کے دن آ جائیں گے، پھر رمضان مبارک ہے، تو اب تو 2 ماہ کے بعد درس ہوگا۔ تو ایک درس درمیان میں ہو سکتا تھا 2 تاریخ کو، لیکن وہ میں اس لیے کہ جوڑا مکمل نہیں ہو سکے گا اور جوڑے کو میں توڑنا نہیں چاہتا، تو اگلا جو جوڑا ہے صرف اس کا ربط ذہن میں رکھیے۔ مہلت دیجیے اور کیجیے کیا؟ تذکیر کرتے رہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ سورۃ الاعلیٰ کا مرکزی مضمون ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، آپ ہیں ہی صرف نصیحت کرنے والے، صرف یاد دہانی کرنے والے، آپ کو داروغہ نہیں ہے، آپ کسی کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ابو جہل کیوں ایمان نہیں لایا، آپ کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں لایا، کیوں نہیں لایا ایمان، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، مسئولیت نہیں۔ تو اصل میں اس آیت کے ساتھ جو ہے اگلا جوڑا جو ہے اس کا ربط جو مضمون کا ہے وہ اس کے حوالے سے، باقی یہ کام، یہ فیصلہ ہمارا ہے، کب تک مہلت دیں، کس کو ہم توفیق دیں ایمان لانے کی، کس کو ہم رد کر دیں، کس کی توفیق سلب کر لیں، کس کے دل پر مہر لگا دیں، یہ کام ہمارا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے تذکیر۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ سورۃ الاعلیٰ کی مرکزی آیت۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ در حقیقت اس جوڑے کو جوڑنے والا جو مضمون ہے وہ تذکیر ہے، اور اس کا ربط اس آیت سے قائم ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا چونکہ درس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا، 5 نکات نوٹ کر لیجئے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کے مابین جو نسبت زوجیت ہے۔ نمبر 1 جو بالکل نمایاں ہے اظہر من الشمس ہے، وہ تو پہلا لفظ والسماء 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 ذات البروج والسماء والطارق۔ دوسرا مضمون وہ میں بیان کر چکا ہوں، آفاق سے انفس کی طرف، حفاظت انفسی، حفاظت آفاقی، شیاطین جن سے بچاؤ، اس کے لیے بروج، اس کے لیے وہ شہاب ثاقب، اور ادھر ہر نفس کے اوپر ایک نگران اور نگہبان وہ موجود ہے۔
یہ گویا کہ وہ آفاق و انفس کا جو ربط ہے وہ ان دونوں صورتوں میں آیا۔ تیسری بات، تعذیب المسلمین، یہ مضمون ہے ان دونوں صورتوں کا، اس میں واقعے کے حوالے سے آیا، اور یہاں اس کا رد عمل جو مسلمانوں میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا ذکر ہے۔ وہاں واقعہ تھا اصحاب الاخدود، اہل ایمان کو زندہ جلا دیا گیا، اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر اس کا جو رد عمل پیدا ہوتا ہے اہل ایمان کے اندر، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جب چاہے ان کے ہاتھ شل کر سکتا ہے، ان کی جو مہلت ہے ان کی وہ ختم کر سکتا ہے۔ بلکہ مجھے اقبال کا شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ شعر بلکہ میں واقعہ طائف پہ پڑھا کرتا کہ تو قادر و عادل ہے لیکن تیری زمین پر بیت رہا ہے محمد رسول اللہ پر یہ معاملہ، تو جب چاہے ان کے ہاتھ شل کر دے، تجھے اختیار حاصل ہے، اور یہ تیرے محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں پہ ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ وہی انداز ہے یہاں پر کہ ایک انسان کے دل میں اگر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے۔ یہ ابتلا، یہ آزمائش، یہ پرسیکیوشن، یہ امتحان، یہ بغیر حکمت نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ اپنی تدبیروں کو خوب جاننے والا ہے۔ آخری چیز جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے، سورۃ البروج ختم ہوئی، انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے بہت بزرگی والا، بہت عظمت والا، لوح محفوظ میں ہے۔ یہاں فرمایا وہی قرآن، انہ لقول فصل وما هو بالحزن، ایک ہے کسی شے کا اپنی جگہ پر علو مرتبت، ایک ہے اس کا جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہو، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ کوئی شے اپنی جگہ بہت بلند ہے لیکن اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اس کا کوئی کسی کے لیے مثبت یا منفی جو ہے کوئی نتائج نہیں نکل رہے، اپنی ایک بزرگی ہے، اپنی بڑائی ہے، برتری ہے، نہیں، یہ قرآن مجید ہے اپنی جگہ پر، اور فیصلہ کن ہے قوموں کے حق میں۔ مانو گے اسے امام بناؤ گے تو روح و ریحان و جنت و نعیم، نہیں مانو گے رد کر دو گے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔